أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعزاز اور اکرام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کا اعلان کیا اور پھر ان کے خلیفہ ہونے کے مستحق ہونے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی اور پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ فرما دیا اور جنت سے نکال دیا. ان آیات میں تذکرہ ہے شیطان کے نکالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا، آباد رہنے کا حکم دیا. فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہا کرو جنت میں اور تمہاری بیوی. معلوم یہ ہوا کہ سجدے کے بعد اور شیطان کے نکالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو بھی پیدا کر دیا اور پھر فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت حوا کو پیدائش جو ہوئی ہے وہ جنت کے باہر ہوئی. آدم کو جو سجدہ کرایا گیا وہ جنت کے باہر کرایا گیا اور بعد میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ بھی جنت میں ہوا اور حوا کی پیدائش بھی جنت میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر ان کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں بتائی تھی. اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں کا ٹھکانہ اب کیا ہے؟ جنت ہے.
مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے، اور جنت تو جنت ہے، ان کو وحشت محسوس ہوئی، اجنبیت، اکیلا پن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس طرح پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اور ان کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور پسلی کی جگہ پہ گوشت بھر دیا۔ اور پسلی بھی کون سی؟ اوپر کی پسلی، بائیں طرف کی پسلی، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیوی ہیں، اور اللہ نے آپ کے سکون کے لیے مجھے پیدا کیا، اور میرے سکون کے لیے آپ کو پیدا کیا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ نے بیوی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان سے سکون حاصل ہو۔ معلوم یہ ہوا ازدواجی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سکون۔ شادی کا مقصد سکون، اطمینان ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جائے تو مقصد پورا ہے، اور اگر مقصد حاصل نہ ہو بلکہ پہلے زیادہ سکون ہو اور بعد میں اذیتیں بڑھ جائیں تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے ملے گا سکون دل، اور درد اور بڑھ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ سکون اللہ نے رکھا ہے۔ تو حضرت حوا سے پوچھا، حضرت فرشتوں نے پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کا کیا نام ہے؟ اور فرشتوں نے یہ اس لیے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حوا۔ کہا حوا ان کا نام کیوں ہے؟ کہا لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْحَيِّ، اس لیے کہ یہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ تو حضرت حوا کو جو اللہ نے پیدا کیا، حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی میں بھی سب سے اوپر کی پسلی، اور پسلی جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں اخلاق کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو تو اس مزاج کے ساتھ عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان کی یہ فطرت ہے، ان کی یہ طبیعت ہے، ان کی یہ خصلت ہے، یہ خصلت جائے گی نہیں۔ فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو تم اسے توڑ دو گے، تم اسے توڑ دو گے، اور توڑنے کا مطلب طلاق ہو جائے گی۔ یعنی عورت ہے، اس کو مرد بنانے کی کوشش مت کرو، اس کو عورت ہی رہنے دو۔ عورت کو جو بائی پسلی سے پیدا کیا، یہ عورت کی برائی نہیں ہے، لوگ اس کو برائی سمجھتے ہیں اور تانا دیتے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا یہ برائی نہیں ہے، یہ عورت کی خوبی ہے، یہ کمال ہے عورت کا۔ ٹیڑھا پن اس کے اندر ہونا، فطرت میں ہونا،
یہ اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، یہ برائی اور عیب نہیں ہے، اس لیے کہ پسلی اسی وقت تک پسلی ہے جب تک وہ ٹیڑھی ہے، اور اگر پسلی سیدھی ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی پسلی سیدھی ہو جائے، کیسے سیدھی ہوگی؟ ٹوٹے گی جب سیدھی ہوگی، اور جب وہ سیدھی ہو جائے گی تو اس کو پھر باقاعدہ مشقت کے ساتھ ٹیڑھا کرنا پڑے گا پلاسٹر کے ساتھ، اس لیے یہ عیب نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں عیب نظر آتی ہیں مگر وہ عیب نہیں ہوتی، کسی میں عیب ہے اور کسی میں وہی خوبی ہے۔ کسی نے کہا ہے کجی عیب مگر زیب ہے ابرو کے لیے۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، ٹیڑھا پن کیا ہے؟ کوئی خوبی کمال نہیں، عیب ہے، مگر ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ ابرو کہتے ہیں آنکھ کے اوپر جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے جسے بھوں کہتے ہیں، بھویں، یہ کیسی ہوتی؟ سیدھی یا ٹیڑھی؟ کیسی ہوتی؟ ٹیڑھی ہوتی۔ کہا ویسے تو کجی عیب ہے لیکن بھووں کے اندر کجی ہونا یہ عیب نہیں بلکہ حسن ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک چیز ویسے عیب سمجھی جا رہی ہے مگر ایک جگہ وہ عیب نہیں بلکہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ زیب ہے خال سیاہ چہرے گلگوں کے لیے۔ خال کہتے ہیں تل کو، کسے؟ تل، عربی میں خال کہتے ہیں تل، جسم کے اوپر ہوتے، اور سیاہ کہتے ہیں کالے کو، تل اور کالا۔ کیا کہا؟ زیب ہے خال سیاہ، ویسے کالا رنگ اچھا نہیں ہے لیکن چہرہ اگر گل رو ہو، گل کہتے ہیں پھول کو اور رو کہتے ہیں چہرے کو، اگر پھول کی طرح چہرہ خوبصورت ہو تو اس کے اوپر کالا تل کیا ہے؟ یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کے حسن میں اضافے کا سبب ہے۔ تو زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ اسی طریقے سے پسلی کے اندر کیا؟ ویسے ٹیڑھا پن اچھا نہیں ہے مگر پسلی کے اندر ٹیڑھا پن ہونا یہ کیا ہے؟ یہ خوبصورتی ہے پسلی کی۔ اگر وہ سیدھی ہو گئی تو پھر ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ باز ہے اور شکرا، ان لوگوں کے جو پنجے ہوتے ہیں، ناخن، وہ بالکل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ تو آدمی یہ سوچے یہ خراب ہے، خراب نہیں، یہی کمال ہے ان کے لیے۔ شاہی باز جو تھا وہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کے گھر پہ آ گیا اور بڑھیا نے جو اسے دیکھا تو اس نے قینچی اٹھائی اور کہا یہ ناخن کتنے ٹیڑھے، بتائیے کھاتا کیسے ہوگا، اور کاٹ دیا۔ اس نے یہ سمجھا یہ اس کے لیے تکلیف کی چیز ہے، حالانکہ وہ اسی سے شکار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے وہ۔ اسی طریقے سے عورتوں کی فطرت میں کجی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی فطرت کی طرف سے، فطرت کا تقاضا ہے۔ لہذا اگر ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے اس کا مطلب وہ عورت نہیں ہے پھر، لہذا اس کو عورت ہی رہنے دو اور اس کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ، خود سمجھدار بن کے فائدہ اٹھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بات کہی آپ نے اور خاتون نے پلٹ کر کے جواب دیا، حالانکہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، دیا۔ آپ نے سوچا عورت سے ہم دب جائیں، آپ نے پھر جواب دے دیا، پھر جواب دیا، انہوں نے پھر جواب دے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سمجھداری نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے اگر ہم کہیں گے تو جواب آئے گا،
اور جب جواب آئے گا تو پھر بات ختم ہو جائے گی نا، بات بڑھے گی، اور اتنی بڑھے گی کہ آخر میں وہی ہوگا، آپ نے فرمایا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھاگا ہو، دھاگا، اور دو آدمی اسے پکڑے ہو اور کھینچ رہے ہو، کہا اگر دونوں میں سے ایک عقل مند ہے تو دھاگا نہیں ٹوٹے گا، اور اگر دونوں جاہل ہیں تو کہتے مضبوط زنجیر ہوگی جب بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے وہ عقل مند آدمی، وہ تو جاہل ہے مگر وہ تو عقل مند ہے، جب وہ کھینچے گا تو دھاگے کو وہ ڈھیلا کر دے گا، جب وہ کھینچے گا تو اسے ڈھیلا کر دے گا۔ اور اگر وہ جاہل ہوا کہ تم کھینچ سکتے ہو، ہم بھی تو کھینچ سکتے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مطلب ہے ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ، تم عورتوں کے ساتھ عورتوں جیسا معاملہ مت کرو۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت اور نصیحت قبول کرو۔ اگر غصہ آ رہا ہے تو پھر غصے کا علاج غصہ نہیں ہے، جنون کا علاج جنون نہیں ہے۔ اگر جنون کا علاج جنون سے کیا جائے تو کبھی علاج نہیں ہوگا۔ پھر غصے کا علاج کیا ہے؟ سمجھ ہے، اور مزاجوں میں اختلاف تو ہوتا ہی ہے، چاہے جتنے نیک میاں ہو، چاہے جتنی نیک بیوی ہو۔ ایسے مرحلے زندگی میں کبھی آتے ہیں کہ آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو ہی جاتا ہے، چاہے حضرت علی جیسا شوہر ہو اور چاہے حضرت فاطمہ جیسی بیوی ہو، پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مگر علی کی طرح بنو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہ آئے اور آپ نے کہا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ کہا وہ خفا ہو کے چلے گئے۔ حضرت علی چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ اس لیے کچھ آپس میں اختلاف ہوا تو حضرت علی نے سوچا اگر ہم یہاں رہیں گے تو بات بڑھے گی، اس لیے وہ اپنے گھر سے چلے گئے۔ یہ علاج ہے غصے کا، وہ نہیں جو لوگ جاہل لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ خاموش تو ہونا ہے نہیں، اور جب نہیں خاموشی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ طلاق طلاق طلاق، اور وہ سمجھے میں جیت گیا، وہ سمجھے میں جیت گیا، اور انہوں نے اپنی جاہلیت کا ثبوت دیا، ڈبل جہالت۔ ایک تو طلاق جو ہے وہ کوئی انتقام کے لیے نہیں، انتقام کی چیز نہیں، بدلہ لینے کی چیز نہیں۔ آپ نے طلاق جو کہا بدلہ لینے کے لیے کہا ہے، طلاق بدلہ لینے کے لیے، طلاق بدلہ لینے کے لیے ہے۔ یہ تو زندگی کے مسئلے کا حل ہے، جب کوئی اور شکل نہ ہو تو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک مرتبہ جب شدید ضرورت ہو، اس کے بغیر کام نہ چلے تو ایک مرتبہ کہہ دے میں نے تمہیں طلاق دی، ختم قصہ۔ اب اس کے بعد زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر غصہ ختم ہو گیا، شوہر بھی شرمندہ ہوئے، بیوی بھی شرمندہ ہے، عدت ابھی گزری نہیں ہے، کہا نکاح ٹوٹا نہیں ہے، ابھی دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر نکاح کے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا تھا، نہیں سمجھ میں آیا، 3 مہینے ہو گئے، نہ شوہر کی سمجھ میں آیا نہ بیوی کی سمجھ میں آیا، دونوں اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 3 مہینے جب گزر گئے تو کیا ہوا؟ نکاح ختم ہو گیا۔ اب صاحب پورا سال گزر گئے، اب سمجھ میں آیا بیوی کے، اور سمجھ میں آیا شوہر کے، جب دھکے کھائے۔ اب کیا ہے؟ ابھی بھی موقع ہے۔ اب موقع کیا ہے؟ اب نکاح کرنا پڑے گا آپ کو۔ پہلے تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں تھی جب تک عدت باقی تھی، عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، نکاح کرنا پڑے گا بس۔
لیکن جاہل یہ سمجھتا ہے ایک تو طلاق کاہے کے لیے دے رہا ہے؟ بدلہ لینے کے لیے، اور دوسرے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سے کم میں طلاق ہوتی نہیں، 3 مرتبہ سے کم میں طلاق ہوتی ہی نہیں۔ جب بھی کوئی واقعہ اس طرح کا آتا ہے، کئی مرتبہ کہا 3 مرتبہ، کیوں کہا تھا 3 مرتبہ؟ جب ایک مرتبہ سے کام چلتا تو 3 مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل ہے، شادی کا انتظام تو بہت پہلے سے شادی کرنا ہے، سال بھر پہلے سے انتظام، مگر بیوی کے ساتھ گزر اوقات کیسے کرنا ہے، مسئلے مسائل کیا ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، جب بھی نہیں سیکھتے۔ اگر ایسی نوبت آ جائے تو کہیں کیا، کرے کیا؟ 3 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا، 3 مرتبہ کہہ دیا، فوراً قصہ ختم۔ اب بعد میں شرمندگی ہو، گھر اجڑے، بچے الگ پریشان ہوں، خاندانوں میں دوریاں پیدا ہوں، نفرتیں پیدا ہوں، یہ سب کیوں ہے؟ اسی ناعاقبت اندیشی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو کیا لکھا ہے قرآن، کیا کہتا ہے؟ طلاق جب دو تو ساتھ میں بیوی کو جب رخصت کرو تو کچھ ہدیہ بھی دیا کرو۔ طلاق دی بیوی کو اور ہدیہ بھی دو۔ ہدیہ کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے غصہ ہو آپ، جس سے دشمنی ہو آپ، جس سے دشمنی ہو آپ کی، ہوا کبھی اس پہ عمل ہوا کبھی؟ کیوں نہیں ہوا عمل؟ کیوں نہیں ہوا؟ مہر تو دینا ہی ہے آپ کو، طلاق کے ساتھ ساتھ آپ کو ہدیہ بھی دینا ہے، کپڑا بھی دینا ہے آپ کو، گفٹ دینا ہے آپ کو۔ اس پہ عمل کبھی ہوا ہو تو بتائیے آپ، کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اچھا طلاق کے وقت یہ بھی ہوتا ہے؟ تو غرض کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ جہالت و ناواقفیت ہے، علم نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جب آپس میں اختلاف ہوا تو حضرت علی کیا ہے؟ دانشور، عقل مند۔ اور صرف حضرت علی نہیں، ہر صحابی دانشور ہے، عقل مند۔ اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے، مالداروں میں نہیں۔ کس میں؟ دانشوروں میں پھیلا۔ جو عقل والے تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور جو جتنا بڑا عقل مند تھا اس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن ثابت، یہ پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ سب بڑے عقل مند، بڑے دانشور۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب اختلاف ہو رہا ہے اور بات بڑھ رہی ہے تو اپنے گھر سے چلے گئے۔ یہ علاج ہے غصے کا، حیت بدل دے آدمی۔ آدمی وہاں سے چلا جائے، غسل کر لے، وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ حدیث میں 2 آدمی لڑ رہے تھے اور ایک آدمی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور رگیں پھول نہیں تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا کلمہ میں جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیتا تو اس کا بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جاتا، یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے سن لیا اتنی دیر میں اور ان کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ختم ہو گئے معاملہ۔ شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ غصہ بہت آتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے۔ غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ لوگ کہتے غصے میں پاگل ہو گئے، غصے میں طلاق دے دی، ہے نا؟ کہتے غصے میں طلاق دے دی، غصے میں پاگل ہو گیا تھا وہ۔ غصہ پاگل نہیں ہوتا، غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ غصہ جب بھی آتا ہے
تو اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، اپنے سے طاقتور پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ محمد علی قلعے پر غصہ کسی کو آیا ہی نہیں، اس لیے کہ ایک مکہ اگر ماریں گے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور پھڑ پھڑا کے ختم ہو گئے، تو ان پہ غصہ نہیں آئے گا، غصہ کمزور پہ آئے گا۔ اس کا مطلب سوچ سمجھ کے غصہ کرتا ہے آدمی۔ تو عرضے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے ہٹ گئے، نبی کریم علیہ السلام مسجد میں پہنچے تو دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں فرش کے اوپر، چٹائی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، ہے مٹی کے باپ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ عورت کو بنایا کاہے کے لیے گیا ہے؟ سکون کے، خلق منہا زوجہا، اللہ کہتا اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ انہی کا مطلب انسان کی بیوی انسان ہے۔ اگر انسان کی بیوی انسان نہ ہوتی تو شوہر کے رنج اور غم کو، دکھ اور درد کو سمجھ نہ پاتی، بلکہ اس سے انسیت تعلق نہ ہوتا بلکہ وحشت ہوتی۔ آدمی کو اپنی جنس سے تعلق ہوتا ہے اور خلاف جنس سے اجنبیت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بلبل کو کوے کے ساتھ اڑتے ہوئے، اور کبوتر کو دیکھا ہے کبھی چیل کے ساتھ اڑتے ہوئے؟ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ایک جنس والا دوسری جنس کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ۔ خلق منہا زوجہا، اللہ نے انسان ہی سے اس کی بیوی کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ دونوں کے مزاج میں موافقت ہو، انسیت پیدا ہو، تعلق ہو، اجنبیت نہ ہو، وحشت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے، جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کس میں سے بھیجا؟ بولو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آ گئے ہیں تمہارے پاس تمہارے پیغمبر تمہیں میں سے ہیں۔ تمہیں میں سے مطلب تم بھی انسان ہو، تمہارے سمجھانے کے لیے جس کو ہم نے بھیجا ہے نبی بنا کر وہ بھی انسان ہے۔ انسان انسان سے قاعدے سے سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، اس سے تعلق ہوگا، اس سے محبت ہوگی، انسیت ہوگی۔ فرشتہ تم کہہ رہے ہو، فرشتہ اگر تمہارے لیے معلم بن کر کے آتا تو تمہاری اوقات نہیں تھی تم فرشتے سے دین کی باتیں سیکھ پاتے۔ کیوں؟ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں تمہارے اندر۔ اصلی شکل میں کسی نبی نے جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اصل میں شکل میں دیکھا، اور 1 مرتبہ تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو فرشتے کو جب تم دیکھ نہیں سکتے تو اس سے سیکھو گے کیا؟ پھر فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ اس کو پیاس لگتی ہے۔ وہ کیا سمجھتا آپ کی باتیں، اور کیسے آپ اس کی اتباع کرتے، اور کیسے آپ اس کی نقل کرتے، اور کیسے وہ عمل کر کے آپ کو دکھاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا، جنت میں پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی سے پیدا کیا، اور ان کا نام حضرت حوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو کیا بتایا؟ حوا۔ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ زندہ سے پیدا ہوئی۔ حوا، آدم علیہ السلام سو رہے تھے، سونے کی حالت میں پیدا ہو۔ جب پیدا ہو گئی حضرت حوا تو اللہ نے کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ لفظوں پہ غور کیجئے قرآن کے، قرآن نے یہ نہیں کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت کے مالک ہو، کہا جنت میں رہو۔ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم مستقل اس کے مالک نہیں ہو، تمہیں رہنے کے لیے دیا ہے۔ جب کسی آدمی سے کہا جائے ہمارے مکان میں آپ رہ سکتے ہیں تو یہ مطلب نہیں وہ اس کا مالک ہو گیا،
بھائی رہنے کے لیے اجازت دی، جب ہم جی چاہیں گے ہمیں ضرورت ہے آپ کہیں اور انتظام کر لیجیے، خالی کر لیجیے۔ اسکن کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آدم اور حوا تمہیں جنت میں بسایا تو جا رہا ہے، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بسایا جا رہا ہے، ابھی یہاں سے تمہارا سفر ہونا ہے۔ ایک بات، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اسکنا جنہ آدم حوا تم دونوں جنت میں رہو، نہیں کہا، پہلے آدم سے کہا، خالی آدم سے کہا یا آدم اسکن انتا تم رہو وزوجکا اور تمہاری بیوی رہے، بیوی سے نہیں کہا، آدم سے کہہ رہے ہیں تم رہو اور تمہاری بیوی رہیں کہاں؟ جنت۔ آدم سے کہا، حوا سے نہیں کہا، کیوں؟ اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیوی کے رہنے کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری نہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر پر جو بیوی کے 4 حق ہیں، ان 4 حقوں میں سب سے پہلا حق مہر ہے، دوسرا حق رہنے کا انتظام ہے، تیسرا حق حسن معاشرت ہے، چوتھا حق ضروری دین کی بنیادی باتیں بتانا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رہنے کا انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر۔ ایک بات یہ پتہ چلی، دوسرے کیا پتہ چلا؟ کہ رہنے میں شوہر بیوی کے تابع نہیں ہے، بیوی شوہر کے تابع ہے۔ جہاں شوہر رہے وہیں بیوی صاحبہ رہے، یہ نہیں بیوی صاحبہ کہ ہم تو آپ کے وہاں آئیں گے، نہیں، آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہاں آ کے رہیے۔ یہ قرآن کے لفظوں سے یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، رہنے کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے بیوی جو ہے وہ رہائش میں رہنے میں شوہر کی تابع ہے، شوہر بیوی کا تابع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہیں۔ مالک نہیں، ابھی مالک کو اس کے مکان سے نکالا نہیں جاتا، ابھی آدم اور حوا کو تو جنت سے بولو نکلنا ہے۔ جنت میں جو آدمی مالک بن کے جائے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور مالک کب بنے گا آدمی؟ مالک کب بنے گا؟ جب اس کی قیمت ادا کرے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ ایمان اور اچھا عمل۔ ایمان اور عمل صالح کہاں ہوتا ہے؟ یہ جنت میں نہیں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ کیا جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، اپنے ان عمل کے بدلے میں جو تم نے کیے ہیں۔ تو ابھی آدم نے عمل کہاں کیا؟ ابھی حوا نے عمل کہاں کیا؟ آخرت جنت دار العمل نہیں ہے، کام کرنے کی جگہ نہیں ہے، ورکشاپ نہیں ہے۔ ورکشاپ تو دنیا ہے، دار العمل تو دنیا ہے۔ دنیا سے جب جائیں گے تو پھر کیا، اب جب جنت میں داخلہ ہوگا تو یہ داخلہ کیسا ہوگا؟ بولو مالکانہ ہوگا۔ کیسا؟ مالکانہ ہوگا۔ کیا کہا؟ یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہوں گے۔ اور وارث جو آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت میں جو چیز ملتی ہے جس کو، وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ تو جنت وراثت میں کب ملے گی؟ جب دنیا میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا، جو اچھے عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے ان کی مہمانی کے لیے جنت تیار ہے، وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اور تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ پھر کیا کہا؟ خالی رہنے کی اجازت ہے، باقی کوئی چیز چھونا نہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی جنت کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ رغدن با فراغت اطمینان سے، رغد کہتے ہیں
ایسے کھانے کو جس کو حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت بولو نہ کرنا پڑے. دنیا میں کوئی چیز محنت مشقت کے بغیر ملتی ہے؟ جو روٹیاں آپ کھاتے ہیں آسانی سے تیار ہوتی؟ پوچھئے جنہوں نے بنائی، محنت تو کرنا ہی پڑتی. رغد بغیر محنت اور مشقت کے جو کھانا ملے اسے کہتے ہیں رغد. اور وہ کھانا اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ اندیشہ نہ ہو اگر یہ کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا، دوپہر میں کیا کھائیں گے؟ ہیں یہ دسہری کا موسم ہے، دسہری ختم ہو جائے گی پھر کہاں ملے گی؟ یہ نہیں رغد کہتے ہیں. رغد کہتے ہیں جو بغیر محنت کے ملے اور اتنا زیادہ ہو جس کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اور یہ چیز کہاں؟ دنیا میں نہیں مل سکتی. دنیا میں کیا ہے؟ جو ملے گا تو محنت کرنا ہی ہے. وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ یہاں اس میں سے، جنت میں سے، رغدن یعنی جنت کے پھل کھاؤ. اور کیسے کھاؤ؟ رغدن با فراغت، اطمینان سے. پھر فرمایا کہاں سے کھائیں؟ کہا دیکھو یہ کھیت ہمارا ہے، یہ باغ ہے، اسی میں سے کھا سکتے ہو، ادھر نظر اٹھا کے نہ دیکھنا. من حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے. ایک آدمی کو آزادی تھی، آپ یہ کھا سکتے ہیں مگر اسی کے اندر رہیے گا، اسی میں سے کھا سکتے ہیں بس. تو یہ آزادی ہے مگر آزادی کے ساتھ پابندی بھی تو ہے. ارے ہے نہیں ہے؟ گھر تو بڑا بہت اچھا ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے، لیکن گھر سے باہر نہ نکلیے گا. تو یہ کیا ہے؟ نعمت ہے مگر پابندی بھی تو ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اور غلامی بہت بڑی ذلت ہے. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر. آزاد رہ کے آدمی سوکھی روٹی بھی اگر کھا لے تو اس حلوے سے بہتر ہے جو ذلیل کر کے دیا جائے اور جس کو آدمی پابندیاں لگا کر کے جسے دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت، اطمینان سے. کہاں سے؟ جہاں سے تمہارا جی چاہے. پوری جنت، اور جنت اتنی بڑی جہاں تک نظر جائے، دنیا سے کہیں کہیں گنا بڑی جنت، ہر جگہ سے تم کھاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے آدم تم کھاؤ اور تمہاری بیوی کھائیں. وہاں کیا کہا تھا؟ تم رہو جنت میں اور تمہاری بیوی رہے. یہاں انداز بدل دیا، بلکہ کیا کُلَا مِنْهَا، تم دونوں کھاؤ جہاں سے جی چاہے. تو وہاں جو انداز بدلا تھا اس سے کیا پتا چلا تھا؟ یعنی رہنے کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے اور عورت رہنے میں شوہر کے کیا ہے؟ تابع. یہاں تابع نہیں رکھا. کُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم دونوں کھاؤ، دونوں کھاؤ. اس میں عورت کو کھانے میں مرد کے تابع نہیں بنایا گیا کہ جو ہم خود کھائیں گے میڈم تم کو بھی وہی کھانا پڑے گا. یہ نہیں. اپنی پسند کسی پر مسلط مت کرو. بہت سے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ صاحب اور انہوں نے کہا لوکی پسند ہے، ان کا ہم تو نہیں کھائیں گے لوکی، ہمیں تو پسند کرنے کھانا پڑے گا، یہی بنے گی، دوسری دیگچی نہیں بنے گی، دوسرا کھانا سالن نہیں بنے گا. حق ضروری ہے آپ کو لوکی پسند ہو کہ بیوی کو بھی لوکی پسند ہو. بیوی کو اگر کدو پسند ہے تو شوہر کو بھی کدو پسند ہو، ضروری تو نہیں ہے. اس لیے کھانے میں بیوی کو شوہر کے تابع نہیں کیا گیا، رہنے میں شوہر کے تابع کیا گیا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تمہارا جی چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب اس درخت کے قریب نہ جانا، نہ جانا.
درخت کے قریب نہ جانا. درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کرنا تھا، درخت کو کھانے سے منع کرنا تھا. منع کیا تھا؟ قریب جانا منع نہیں تھا، کھانا منع تھا. لیکن جب اس کو تاکید کے ساتھ روکا گیا تو کیا کہا گیا؟ میاں کھانا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جانا. اس لیے کہ قریب اگر گئے تو ہو سکتا ہے نہ چاہنے کے باوجود کیا ہو جائے؟ طبیعت بے قابو ہو جائے اور آپ کھا لیں. اسی لیے کہا گیا جانور کو حدیث میں کہا گیا اپنے کھیت میں چراؤ، اور اپنے کھیت کے قریب جو دوسرے کا کھیت ہے اس کی جو حد ہے اس کے قریب بھی مت لے جاؤ. اس لیے کہ آپ انسان ہیں اور آپ کا جانور کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے. وہ جانور اس کو کیا معلوم ہے کس کا کھیت ہے؟ قریب لے گئے تو ایک دو منہ اس میں بھی مار دے گا وہ. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ قریب ہی نہ لے جائیے. تو اس لیے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی اس کو نہ کھانا. باقی اتنی بڑی جنت ہے، ہر جگہ جانے کی اجازت ہے، ہر جگہ کھانے کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. مگر پابندی کاہے پر ہے؟ ایک درخت اس کے کھانے پہ پابندی ہے، ایک چیز کے کھانے پہ پابندی. اور یہ پابندی مالک کو حق حاصل ہے. کسی میزبان سے کہے کہ بھائی آپ جہاں چاہیں رہیں، بھائی دیکھیے اس کو استعمال نہ کیجیے گا. بھائی مالک کو اختیار ہے نا، جس چیز کو چاہے اجازت دے، جس چیز کی چاہے نہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی اس درخت کو نہ کھانا، باقی سب کھا سکتے ہو. اب وہ درخت کیا تھا؟ قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے. حدیث میں بھی اس درخت کی کوئی تعین نہیں کی گئی. لوگوں نے اندازے سے یا توریت اور انجیل کے حوالے سے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے. بڑی مشکل ہے. ایک تو پرچہ لے کے آیا، اس نے وہاں دیا، وہاں کے بعد پھر ان کو دیا، پھر ان کے بعد انہوں نے پڑھا اس کو باقاعدہ، پڑھنے کے بعد انہوں نے ان کو دیا. یہ ساری کارروائیاں ہو رہی بیچ میں، سارے لوگ بیچارے یہی دیکھ رہے ہیں. بڑی مشکل ہے. ارے وہی دبا کے بیٹھے رہے، دعا ہوتی تو پکڑا دیتے چپ چاپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو درخت کون سا تھا؟ 3 قول مفسرین کے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، دوسرا قول یہ ہے وہ گیہوں کا درخت تھا، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا. لیکن جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام نہیں بتایا ہے تو اس کی کھوج لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے بندوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی قرآن میں وہ چیزیں کھول کھول کر کے بیان فرماتی. یہ آپ نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، آپ بتا دیجئے. اللہ نے کہا 4 مہینے محترم ہیں، قرآن میں کہا، نام نہیں بتائے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان کے نام بھی بتا دیے، آپ نے نام بتا دیے. تو قرآن میں جب اس درخت کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں جب اس درخت کا ذکر نہیں ہے، تو اس کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سا تھا درخت. اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو یہ ایسا علم ہے جس علم سے آپ کو کوئی فائدہ بولو ہوگا؟ ارے ہوگا. اچھا اگر نہ معلوم ہو مرتے دم تک وہ درخت کیا تھا تو اس سے نقصان بہت بڑا ہوگا نا. جنت میں جانے کو نہیں ملے گا، نہ قبر میں ہے. تو معلوم ہی ہو جو بے ضرورت چیزیں ہوتی ہیں ان بے ضرورت چیزوں میں آدمی کو اپنے آپ کو نہیں لگانا چاہیے. ایک صاحب کہنے لگے ہمیں معلوم تھا گیہوں تھا
اور گیہوں بھی کون سا؟ کہنے K68۔ یہ کیسے آپ کہہ رہے؟ کہنے دیکھیے ذات سب سے اچھی قسم گیہوں کی K68 ہے، اور جنت میں انہوں نے کھایا تھا، تو ظاہر بات ہے جنت میں تو اچھی چیز ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں، سب اندازے ہیں، ان کا کوئی قطعی علم بھی نہیں ہے، اس کے علم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا۔ اور اس درخت کے قریب جانے سے جو منع کیا ہے وہ بھی اپنے لیے نہیں، کائے کے لیے؟ تمہارے فائدے کے لیے منع کیا ہے۔ کیوں؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ہو جاؤ گے ظالم لوگوں میں سے۔ اگر قریب اس درخت کے گئے، اس درخت کو اگر تم نے کھا لیا تو تم ظالم سمجھے جاؤ، یا تم ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ یعنی اگر تم نے اس کو کھایا تو نقصان کسی کا نہیں ہوگا، تمہارا ہوگا نقصان۔ اتنی تاکید کر دی، مگر شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو، اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور جنت سے نکالا گیا اور ملعون کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ تو اس کو جو جنت سے نکالا گیا تو کس کی وجہ سے نکالا گیا؟ آدم کی وجہ سے۔ اس لیے پہلے ہی اس نے حسد کیا تھا کہ خلیفہ ان کو بنا رہے ہیں اور مستحق ہم تھے۔ اب اس کے بعد جب اس کو نکال بھی دیا گیا اور آدم اور حوا کو جنت میں بسا دیا گیا، تو اس کا جو غصہ تھا اور اس کو جو حسد تھا وہ کم ہو گیا یا اور بڑھا؟ اور بڑا۔ اچھا، انہی کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر ہم نہیں رہیں گے جنت میں تو رہنے تمہیں بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے شیطان طاق میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو لغزش دے دی، عنہا، اس کے ذریعے سے، اس درخت کے ذریعے سے شیطان نے آدم اور حوا کو کیا کر دیا؟ ارے کیا کر دیا؟ یہ لغزش دے دی۔ لغزش کا مطلب کیا ہوا؟ کہ لغزش کہنے میں اشارہ ہے۔ لغزیدن کے معنی فارسی میں آتے ہیں پھسل جانا۔ تو آدمی جب پھسلتا ہے، اس کے کولے کی ہڈی کبھی ٹوٹ جاتی ہے تو جان بوجھ کے پھسلتا ہے نا، ہے نا؟ ہے؟ کہہ رہے ہاں، ارے جان بوجھ کے پھسلتا ہے۔ پھر وہ چاہتا نہیں کہ میری ہڈی ٹوٹے، ہم گریں، مگر پھسل جاتا، ٹوٹ بھی جاتی۔ یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے، یہ جو آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا تھا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ان سے ہوئی تھی، یہ نہ سمجھنا جیسے ہم لوگ خلاف ورزی اللہ کے حکم کی کرتے ہیں ایسے ہی آدم نے بھی کی تھی۔ آدم علیہ السلام سے جو خلاف ورزی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کے نہیں ہوئی، ارادے کے ساتھ نہیں ہوئی، لغزش ہو گئی۔ بغیر ارادے کے جیسے آدمی پھسل جاتا ہے، ایسے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پھسل گئے۔ اور پھسلایا کس نے؟ شیطان نے۔ کیا کیا اس نے؟ کیلے کا چھلکا ڈال دیا ہے، اور اس کے اوپر جب آدمی پیر رکھے گا تو کیا ہوگا؟ پھسل جائے گا۔ اس نے پھسلا دیا۔ کیسے پھسلا دیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے کیا کہ ان کو لغزش دے دی اس درخت کے ذریعے سے، اور وہ درخت کھلا دیا۔ سوال ہے کیسے کھا لیا انہوں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی نہ جانا۔ پھر کیسے اس نے لغزش دے دی؟ شیطان تو جنت سے نکالا جا چکا تھا، تو شیطان نے آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ کیسے پیدا کیا؟ تو لوگوں نے کہا وہ سانپ
بن کے گیا، کسی نے کہا وہ مور نے اس کو نگل لیا اور مور جنت میں گیا اور پھر وہاں پہنچ گیا۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے، وہ قریب آ کے بھی ڈال سکتا ہے اور دور رہ کے بھی ڈال سکتا ہے۔ ضروری نہیں وہ جنت میں ہو، جنت کے باہر سے اس نے وسوسہ ڈالا۔ دوسری چیز یہ ہے، جنت سے نکلا تھا، زمین پہ تھوڑی آیا تھا، جنت کے باہر ہی تھا، اندر جانا منع تھا، گیٹ کے پاس کھڑا ہونا تھوڑی منع تھا، اب گیٹ کے پاس کھڑا ہو۔ دوسری بات، شیطان تھا کس میں سے؟ انسانوں میں سے، جنوں میں سے؟ جنوں میں سے، جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ وَيَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وَجِسْمٌ نَارِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، جن کہتے ہیں ایسے جسم کو جو آگ سے بنا ہے اور وہ مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس شکل میں چاہے تبدیل کر لے، انسانوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ نے فرمایا اگر کسی گھر میں اگر سانپ نظر آئے تو مارنا نہیں، پہلے ان کو اطلاع کر دینا، اس لیے کہ یہاں جن ہیں مدینے کے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے کہہ دینا جو عہد لیا تھا تم سے نوح علیہ السلام نے اور جو عہد لیا تھا تم سے سلیمان علیہ السلام نے، وہ عہد ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 مرتبہ اس سے کہنا، پھر اگر نظر آئے تو قتل کر دینا۔ تو سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ جب ہر شکل میں جن اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، دوست کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، بیوی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، یہ شکل ہوئی اشکال مختلفہ۔ اب جو شیطان اپنی شکل بدل کر کے آیا تو ظاہر بات ہے آدم اور حوا نے اس کو پہچانا نہیں، یہ وہ ہے ہی نہیں جس کو نکالا گیا، جس نے سجدے سے انکار کیا۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام جو جنت میں پہنچے تو جنت کی نعمتیں دیکھی تو اس کے بعد کہنے لو کان الخلد، اتنی اچھی جگہ ہے، کاش کہ یہاں ہم ہمیشہ رہتے، کاش کہ یہاں ہمیشہ رہتے، کبھی یہاں سے نکالے نہ جاتے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اور یہ فطرت ہے ہر آدمی کی، جو اچھی جگہ آدمی جاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ یہاں سے کان پکڑ کے نکال دیا جائے، نکالے نہ جاتے۔ شیطان شکل بدل کر کے پہنچ گیا اور رونے لگا باقاعدہ، گریہ و زاری۔ سب سے پہلے جو رویا ہے، نوحے جس نے کیے ہے، گریہ و زاری کی ہے، وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ خوب رویا تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کلے رو اس لیے رہے ہیں کہ تم لوگ مر جاؤ گے ایک دن اور جنت سے تمہیں نکال دیا جائے گا، ہم چاہتے تھے تم لوگ ہمیشہ یہاں رہتے، مگر اس کی ایک ترکیب ہے، ایک درخت ہے، اگر آپ اسے کھا لیں تو وہ شجرۃ الخلد ہے۔ خلد مانے دیر تک رہنا۔ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، کیا ہم تمہیں بتائیں ہمیشہ رہنے والا درخت، جو اسے کھا لے وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں۔ جنت میں جو آدمی رہے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ قریب ہوگا۔ آدم علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ جنت میں ہمیشہ رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اللہ سے دوری حاصل نہ ہو۔ اور شیطان کیا چاہتا تھا؟ آدم علیہ السلام کو دور کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام سمجھ نہیں پائے، وہ بظاہر مشورہ دے رہا ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، لیکن وہ چونکہ حسد کر رہا تو کبڑا کیا چاہتا ہے؟ کبڑا کیا چاہتا ہے؟ سب اچھے ہو جائیں، کبڑے جتتے ہیں، کہہ رہے ہاں سارے کبڑے ہو جائیں، تو شاید ہم تو نکالے گئے،
لہذا اسی طرح آدم اور حوا میں نکال دیے جائیں، اس لیے وہ تو جنت سے اور اللہ کے قرب سے دور کرنا چاہتا ہے، اور آدم علیہ السلام تلاش میں کاہے کی ہے کہ اللہ کے ہم قریب ہی رہے اور کبھی دور نہ جائیں۔ اور وہ کہہ رہا یہ شجرہ خلد ہے، اس کو کھانے سے جنت سے نکالا نہیں جاتا۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں آیا اللہ نے منع کیا تھا اس سے، اللہ نے تو منع کیا ہے اس سے۔ تو شیطان کیا کرنے لگا؟ خالی وسوسہ نہیں ڈالا، زبان سے بھی اس نے بات کی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی۔ کس کی قسم؟ ارے کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی قسم کھائی آدم اور حوا کے سامنے۔ ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں یہ تمہارا برا چاہنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، بھلا چاہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہارے جنت میں ہمیشہ رہنے کے خواہش مند ہیں، لہذا اس لیے ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے، اور جب اللہ کے نام کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پھسل گئے۔ یہ تھی لغزش۔ کیوں؟ آدمی اپنی طرح دوسروں کو بھی سمجھتا ہے نا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہ سوچا کہ کوئی آدمی قسم کھائے اور پھر اللہ کے نام کی قسم کھائے تو ایسا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کیا کیا؟ وہ درخت کھا لیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے رونے والا کون ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو مجھ سے؟ شیطان۔ اور سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا بھی کون ہے؟ شیطان ہے۔ اب سمجھ لیجیے آپ جتنے لوگ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں مگر پیروی شیطان کی کر رہے ہیں۔ اور جتنے لوگ رو رہے ہیں یہ رو کیسے رہے ہیں؟ وہ کیا سچا تھا جو رو رہا تھا؟ جو رو رہا تھا آدم و حوا کے سامنے شیطان، وہ کا سچ مچ سچا تھا؟ وہ اس کے آنسو سچے تھے جھوٹے تھے؟ اور یہ کیسے ہیں؟ یہ کیا سچے ہیں؟ یہ رک رک کے جو رویا جاتا ہے تاریخ کے ساتھ باقاعدہ، ہے نا، ٹائمنگ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اور پورے پروگرام کے ساتھ اور وقت کے معین ہونے کے ساتھ، یہ سچا رونا ہوتا ہے۔ ارے سچا رونا غم تو جس وقت بھی آدمی کو یاد آ گئی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، مگر یہ وقت کے ساتھ فلاں وقت ہی آئے گی اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آئے گی، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا رونا تو ہے ہی۔ یہ باقاعدہ مرتب کر کے ٹائمنگ کے ساتھ یہ جشن ہوتا، غم نہیں ہوتا ایسا، اور یہ غم مصنوعی اور بناوٹ اور تکلفی تو ہے۔ معین رنج اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، اور مرتب جشن ہوتا ہے، مرتب غم نہیں ہوتا۔ ہماری نسبتیں شیر خدا حضرت علی سے ہیں، میاں معلوم ہے شیروں کے گھر ماتم نہیں ہوتا۔ ماتم کہاں ہوا تھا؟ بدر کی جب لڑائی ہوئی تو مکے کے جو کافر تھے ان کے گھر پہ ماتم ہوا تھا، اور کہاں ماتم ہوا؟ شیطان نے ماتم کیا۔ تو غرضے کی حضرت آدم اور حضرت حوا جو پھسل گئے تو کیسے پھسلے؟ کس کی وجہ سے پھسلے؟ اللہ کے نام کی وجہ سے پھسل گئے، قسم کھانے کی وجہ سے پھسل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کے بہت سے غلام تھے اور یہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور کیسے دیکھتے تھے جو غلام بہت نمازی ہے تو اسے آزاد کر دیتے تھے۔ غلاموں کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے جو اچھی نماز پڑھتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے اللہ کے لیے نہیں، آزادی کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، وہ اپنے آزاد کرتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو اللہ کے نام پر، نماز کے نام پر، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں نماز۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا
اگر کوئی اللہ کے نام پر مجھے دھوکہ دے گا تو ہم دھوکہ کھا لیں گے۔ اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے نا۔ یہ جتنے مانگنے والے آتے ہیں یہ کس کے نام پہ مانگتے ہیں؟ اللہ کے نام ہی پہ تو مانگتے ہیں۔ اب آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ بڑی رقم تو نہ دے مگر تھوڑا سا دے ہی دے، بھائی اللہ کا نام لے کے مانگ رہا ہے نا، ذرا سا دینے میں کوئی حرج تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی لیے ہماری مغفرت کر دے، اس نے میرے نام کی لاج رکھی، میرے نام پر دے دیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ قسم کھانے لگا، کون؟ شیطان، کس کے سامنے؟ آدم و حوا کے سامنے، اور کیا کہا؟ ہم تمہارے سچے پکے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، اور ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اللہ کے نام پر اس نے جو بہکایا تو آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ نے صاف صاف کہا تھا لا تقربا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ کہتا ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا، یعنی نافرمانی کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ فنسیہ آدم، آدم بھول گئے، اور بھول اور چوک کیا ہے اس امت سے؟ معاف ہے، بھول گناہ نہیں ہے۔ آدمی اگر روزے سے ہے اور نیا نیا رمضان شروع ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ چائے پی اور پیٹ بھر کے کھایا اور خود کو خیال ہی نہیں تھا ہم روزے سے ہیں، اور بعد میں خیال ہے ارے ہم تو روزے سے تھے، تو بتائیے گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، ہے نا؟ بشرطے کی بھولے سے کھایا، اور یہ نہیں کہ لوگوں کو بتا دیا ہم بھول گئے تھے۔ اللہ سے معاملہ ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں بدلا دوں گا۔ روزے میں خاص بات تو یہی ہے کہ آدمی روزے میں کوئی نگرانی نہیں کرتا ہے، کوئی ہنٹر لیے وہ کھڑا نہیں ہے۔ روزہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مئی جون کی گرمی ہے، اور مزدوری بھی کر رہا ہے، اور رکشہ بھی چلا رہا ہے، اور نماز پڑھنے آیا ہے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، اور منہ میں کلی کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈال رہا ہے، مگر مجال ہے جو ایک قطرہ حلق کے نیچے اتر جائے۔ کیوں؟ کوئی دیکھ، کسی کو پتہ تھوڑی نہ چلے گا، لیکن وہ روزہ کس کے لیے رکھے ہوئے؟ اللہ کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو لغزش دے دی اس سے، اس درخت کے ذریعے سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس نے ان کو نکال دیا وہاں سے جہاں وہ تھے، جس عزت اور عظمت اور آرام اور راحت کے مقام پر تھے، شیطان نے نکال دیا، مطلب نکلنے کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ فرماتا پھر ہم نے کیا کہا؟ ایک بزرگ نے لکھا انہوں نے وہ درخت کھایا تھا جس کو کھانے کے بعد استنجے کی ضرورت ہوتی، استنجے کی ضرورت ہوتی، اور استنجا کھانا جنت میں بولو ہے نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب جاؤ نیچے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اترو، یہ اترو اللہ نے کہا ہے۔ اہبتا کے معنی تم دونوں اترو، جیسے کلا تم دونوں کھاؤ، یا کہا اہبتا نے کہا اہبتو، اہبتو معنی کم سے کم 3 لوگ، اور اہبتا 2 لوگ، آدم حوا 2 ہی تو تھے، مگر اللہ کہہ رہا تم لوگ اترو، یہ 3 کم سے کم ہوئے۔ تو 3 کون کون لوگ تھے؟ علماء کہتے ہیں اگر یہاں شیطان اس وقت تک زمین پر نہیں اتارا گیا تھا تو شیطان بھی اس میں شامل ہے، آدم حوا شیطان، تم سب جاؤ نیچے۔ اور اگر وہ زمین پر پھینکا جا چکا تھا تو آدم اور حوا اور ان سے پیدا ہونے والی ان کی نسل پوری جو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، اترو نیچے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ جنت ہے اور جنت میں دشمنی ایک دوسرے سے نہیں ہوگی، نہ اختلاف، نہ لڑائی، نہ جھگڑا۔
اور اس درخت کے کھانے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی جگہ کیا ہے؟ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ اِہْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، رہنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ایک خاص وقت تک۔ مستقر الی، ایک خاص وقت تک تمہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ لفظ یہ بتا رہا ہے دنیا میں تمہیں اتارا تو گیا ہے، مگر ہمیشہ دنیا میں بولو نہیں رہنا ہے۔ یہاں بھی ہے، جیسے جنت میں نہیں رہے ایسے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ الی حین، ایک خاص وقت تک۔ خاص وقت کیا ہے؟ ہر آدمی کا ایک خاص وقت ہے، جب اس کو موت آئی تو اس کا وقت پورا ہو گیا۔ ایک خاص وقت ہر آدمی کا ہے، اور ایک وقت ہے پوری دنیا کا، پوری کائنات کا۔ ایک شخصی موت ہے، ایک عام موت ہے۔ ایک شخصی موت ہے، ایک پورے عالم کی موت ہے۔ شخصی موت الگ الگ ہوتی، آج وہ کل وہ، کل وہ فلاں ہو، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور موت سے کس کو رستگاری ہے۔ اور ایک ہے پورے عالم کی موت۔ پورے عالم کی موت کب ہوگی؟ قیامت میں، بس یہ آخری ٹائم ہے۔ مستقر ومتاع الی حین۔ اب آدم علیہ السلام ان کا اتنا اعزاز ہوا، اکرام ہوا، خلافت کا اعلان ہوا، مسجود ملائکہ بنایا گیا، جنت میں بسایا گیا، ہر چیز کے کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا غصہ تو دیکھا تھا نہیں۔ اب یہ لغزش ہو گئی، جب لغزش ہو گئی تو اللہ کو غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کا اہبطوا، اترو یہاں سے۔ اب ظاہر بات ہے جس نے کبھی غصہ دیکھا نہ ہو، جو ناز و نعمت پہ پلا ہوا ہو، تو وہ غصے کو کیسے برداشت کرے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا عجیب حال تھا، حضرت حوا کا عجیب حال تھا، یعنی منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ کریں تو کیا کریں؟ جانے ہم نے الفت کی نگاہیں دیکھی، ہم نے محبت کی نگاہیں ہمیشہ دیکھی ہیں، جانے کیا چشم غضبناک کو ہم، یہ غضب کی نگاہوں کو ہم کیا جانیں؟ ہم نے تو ہمیشہ محبت کی، ہم تو محبت کے عادی تھے۔ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکل رہا ہے، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے، کہے تو کیسے کہے؟ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اور رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو خود سے کلمات سکھا دیے کہ دیکھو تم ہم سے توبہ کر لو اور یہ کہنا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم نے عرض کیا، اے اللہ اگر ہم توبہ کریں تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہاں تمہیں معاف کر دیں گے، اور جس مکان میں تم تھے ہم وہاں پھر سے تمہیں بھیج دیں گے، اور تمہاری اولاد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ خود تو آتا نہیں تھا، کیسے مانگے؟ معافی مانگے تو کیسے مانگے؟ اللہ سے کہیں تو کیا کہے؟ الفاظ بھی نہیں ہیں، سلیقہ بھی نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات ڈال دیے، اور آدم نے ان کو سیکھ لیا۔ تلقہ کہتے ہیں بہت ہی خوشی کسی چیز کو لے لینا آگے بڑھ کر کے، وہ تو چاہتے ہی یہ تھے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، چند الفاظ، اور جب انہوں نے وہ کلمات کہے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے ان کلمات کا ذکر کیا، قرآن میں ریکارڈ ہے وہ۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام سے قصور ہوا تھا، اللہ نے ان کو یہ کلمے سکھائے تھے، اور اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اگر آدم کی اولاد سے گناہ ہو جائے اور آدم کی اولاد سچے دل سے اگر توبہ کرے تو وہی کلمات کہہ لے اس کے معنی سمجھ کر کے سچے دل سے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو
کیا ہے وہ کلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے سخت گھاٹے میں مبتلا۔ آدم علیہ السلام جب یہ کلمے کہے، اللہ ہی نے سکھائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمے قبول فرما لیے۔ بعض علماء نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ثنا کے کلمے ہیں یہ، نماز میں جب ثنا پڑھی جاتی اسی میں آتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اور اس کے بعد کیا کہا؟ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ وہ بھی کہا ہوگا، یہ بھی کہا ہوگا، اللہ ہی نے وہ کلمات سکھائے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، واقعی اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تواب کہتے ہیں بندے کو بھی، اور تواب کہتے ہیں اللہ کو بھی۔ جب بندے کے بارے میں کہا جائے تواب، تو اس کے معنی ہے بہت توبہ کرنے والا، بہت معافی مانگنے والا، بہت استغفار کرنے والا۔ اور جب اللہ کے لیے کہا جائے تواب، جیسے یہاں کہا گیا اللہ کے لیے انہ هو التواب، وہ تواب ہے، اس کا مطلب ہے بار بار توبہ کو قبول کرنے والا، بار بار توبہ کو قبول کرنے والا۔ اگر 1000 مرتبہ توبہ کی تو 1000 مرتبہ اللہ نے قبول کیا، اور اگر 80 سال تک آدمی شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، اور اس نے اخیر میں توبہ کی، تو اللہ کے علاوہ کوئی تواب نہیں ہے۔ گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، باز آچے ہستی بازا، اگر کافر ہو، گبر کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، اگر کافر ہو، گبر آگ کے پجاری ہو، بت پرستی بت پرست ہو، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، باز آچے ہستی بازا، واپس آ جاؤ، تم جو کچھ بھی ہو، تم نے کچھ بھی کیا ہو، میرے دربار میں پھر سے تم واپس آ جاؤ۔ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، یہ ہمارا دربار نا امیدی اور مایوسی کا دربار نہیں ہے۔ صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ تمہاری توبہ کرنے کے بعد ٹوٹ گئی ہے، پھر بھی ہم سے توبہ کرو گے، ہم پھر بھی تمہیں دھتکاریں گے نہیں، معاف کر دیں گے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، یہ شہزادے ہیں، ہر شہید کربلا کے بیٹے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، آئے ہیں حرم میں تو ایک دم سے حاجیوں نے جگہ چھوڑ دی، جیسے بادل چھٹ جاتا ہے، اور کھڑے ہوئے جب خانہ کعبہ کے سامنے تو کہنے الہی عبدک العاصی عطا کا، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے، مقرم بالذنوب قد دعاکا، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور آپ سے دعائیں مانگ رہا ہے، وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اگر اے اللہ آپ معاف کر دیں ہمیں تو آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل، قدرت حاصل ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر آپ نے ہمیں دھتکار دیا تو آپ کے علاوہ رحم ہمارے اوپر کون کرے گا؟ یہ وہی ادائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، اور کہا تھا زمین پہ اتر جاؤ، کہا تھا نہیں کہا تھا؟
اب توبہ قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تم سے کہا زمین پہ اتر جاؤ، پہلے غصے میں کہا تھا اور سزا میں کہا تھا، اب تم نے توبہ کر لی، توبہ قبول ہو گئی، مگر وہ پہلے والا حکم ختم بولو نہیں ہوگا. پہلے حاکمانہ حکم تھا، اب حکیمانہ حکم ہے. پہلے کہا تھا غصے میں، اب غصے میں نہیں کہہ رہے ہیں. حکمت ہے اسی میں، تمہارا دنیا ہی میں جانا بہتر ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو جو خلیفہ بنایا ہے وہ کہاں کا بنایا؟ جنت کا بنایا ہے دنیا کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. اس لیے آدم توبہ تو قبول ہو گئی ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب، زمین ہی میں تمہیں جانا، خلافت زمین میں کرنا ہے، عبادت زمین پہ کرنا ہے. جنت کی قیمت زمین سے لے کر کے آنا، ایمان اور اعمال صالحہ. دار العمل کیا ہے؟ دار العمل دنیا ہے، جنت نہیں ہے. اور جنت میں عمل کرنے کے بعد جو جائے گا پھر نکالا نہیں جائے گا. اور بغیر عمل کے جو جنت میں چلا گیا اگر وہاں سے نکال دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدم اور حوا نے عمل نہیں کیا تھا، ہے نا، دنیا میں رہ کر کے تو جنت میں تھے، جنت میں چلے گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گئے، جنت میں گئے اور جنت سے نکلے نہیں نکلے. لیکن جو آدمی دنیا میں عمل کرنے کے بعد جنت میں جائے گا پھر خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں چاہیں گے، نکالے بھی نہیں جائیں گے اور نکلنا بھی نہیں چاہیں گے. اس لیے کہ آدمی نینیتال کب جاتا ہے، کشمیر کب جاتا ہے، گوا کب جاتا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی موڈ بدلنے کے لیے، تھوڑا سا موڈ فریش کرنے کے لیے چلے جائیں. لیکن جب یہی موڈ فریش ہوتا ہو، اس سے اچھی کوئی جگہ ہی نہ ہو تو آدمی کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں. جنت سے اچھی جگہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب، مگر گھبرانا نہیں، جنت سے تمہیں نے اتارا ہے زمین کے اوپر، اب بھی تم جنت میں جا سکتے ہو. کیسے جاؤ گے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا پیغام، نبی آئیں گے، کتابیں لے کر کے آئیں گے، تو سنو، فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نبیوں کا کہنا مانا، پیغامات کو قبول کر لیا، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اور جہاں خوف نہیں ہوگا اور جہاں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا وہ جگہ کون سی ہے؟ پھر تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کسی نے کہا ہے بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں. وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے، مگر وہاں داخلے کے لیے کب شرط ہے؟ یہ نانی اماں کا گھر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری طرف سے ہدایت کے پیغام آئیں گے، جو اس پیغام کو قبول کرے گا، فرما لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اہل جنت جنت میں اور کفر والے جہنم میں، اور بیچ میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود لا موتا، اے جنتیوں تم ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی. اے جہنمیوں تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی. بہت سے ایمان والے بھی، سارے جنتی جب جنت پہ چلے جائیں گے تب یہ حکم ہوگا. بہت سے ایمان والے ایسے ہوں گے جو جہنم میں پہلے جائیں گے اور وہاں سے ان کو نکالا جائے گا. جب ایک آدمی بھی صاحب ایمان جہنم میں نہیں رہے گا، رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہو وہ بھی نہیں رہے گا، تب اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جو جنتی وہ ہمیشہ جنت میں، جو جہنمی وہ ہمیشہ جہنم میں. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے.